اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو کرامت دکھا سکتا ہے اس موجودہ دور میں؟ جی دکھا سکتا ہے، یہ ہمارا پلیٹ فارم اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کرامت آپ نے دیکھی ہے؟ سارے بزرگ فیل ہو گئے، یہ کرامت ہے۔ یہ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، بالکل اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں دکھائی بھی نا، تھوریٹیکلی تو نہیں آپ نے مان لینی کہ جی آصف بن برخیہ جو ہے وہ تخت بلقیس لے آیا تھا، تو سرکار آپ کے بزرگ بھی وائٹ ہاؤس غائب کریں، ادھر لا کے مارگلا ہلز پہ رکھیں، یا یہ جیلم ٹلا جوگیاں کی پہاڑیوں کے اوپر لا کے رکھیں، ہم مان لیں گے۔ تو کرامت کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب دنیا اخبار کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا، تو میں نے آلموسٹ 2 گھنٹے میں کشف، کرامت اور اسی طریقے سے معجزہ، استدراج، یہ ساری باتیں جو یہ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، کچھ چیزیں تو قرآن و سنت سے پکڑتے ہیں پھر انہیں ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، وہ میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی تھی، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں۔ اور ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب یہ کردستانی ادھر آیا تھا لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، اور ہمارے بڑے بڑے مواحدین بھی اس میں پاگل بن گئے تھے، تو اس میں میری ایک ویڈیو آئی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی۔ تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتی۔ ہاں، خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے، وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، یہ سورہ الزمر کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے، چاہتا تو چن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا، اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہی رہے گا۔ جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن۔ یہ محال اور مقدور کی بحث ہے، اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کوئی آلموسٹ 30 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، اسی طرح پرچی آئی تھی، انشاءاللہ اس کے ریفرنسز لگ کے نا کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس میں نے یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، پہلے بھی کیے میں۔ میری ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ، جب شیخ صالح فوزان جو اسکالر ہے سعودیہ کے، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا انہی ایشوز کے اوپر، تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا، وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے یہ ساری بحثیں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ سیدہ عائشہ کی رخصتی کب ہوئی یہ بھی کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے رخصتی، بالغہ ہو چکی تھی وہ۔ کیا ماموں خالہ بھی خونی رشتے میں شمار ہوتے ہیں؟ جی محرم رشتے ہیں، ماموں بھی اور خالہ بھی، لیکن ماموں کی بیوی یا خالہ کا شوہر وہ آپ کے اعتبار سے محرم نہیں ہے، وہ خود محرم ہے۔ کیا قسطوں پر پروڈکٹ لینا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، جو اسلامک طریقہ ہے اس کے مطابق۔ اسلامک بینکنگ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، قسطوں کا کاروبار۔ کیا عورت بغیر باپ اور بھائی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ولی کی اجازت کے بغیر صرف وہ عورت نکاح کر سکتی ہے جو بیوہ عورت ہے، صحیح مسلم میں آیا کہ وہ اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا ایک بار ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اسے پتہ ہے معاشرے کا۔ لیکن عام حالت میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ میں واضح حدیث موجود ہے کہ وہ نکاح باطل ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو۔ پھر پورے قرآن کا اگر آپ اسلوب دیکھیں، قرآن میں کہیں عورتوں کو نکاح کرنے کے اعتبار سے حکم نہیں دیا گیا، ہمیشہ اس کے ولی کو کہا گیا ہے کہ عورتوں کے نکاح کروا دو،
اگر ایک طلاق کے بعد عورتیں اپنے پرانے خاوند کے پاس لوٹنا چاہیں تو انہیں بھیج دو. مردوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. جو قرآن کا اسلوب ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کے رشتے کروانا اور یہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلنا. میری والدہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیں. روحانی علاج تو نہیں ہے, فضیلت بتا دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے میں جس بندے سے بھی آنکھیں لوں گا تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہاں تو باقی میڈیکل ہی علاج کروانا ہوتا ہے ان چیزوں کا, اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. کیا اسلامی موویز دیکھنا جائز ہے؟ جب ہم کسی پیغمبر یا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایکٹرز ذہن میں آ جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی آپ کو پرابلم ہے, آپ کوئی سائیکو ہو جاتے ہیں تو نہ دیکھیں. باقی کسی کے ذہن میں آ جانے سے یہ نہیں ہے کہ وہ اسے پیغمبر ماننا شروع کر دیتا ہے. اگر عمر سیریز میں حضرت عمر کا جو کردار ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اس ایکٹر کی شکل میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے حضرت عمر مانا ہوا ہے. وہ تو کوئی نہیں مانا ہوا, تو ایک ذریعہ ہے ماڈرن. باقی آپ کی مرضی ہے, بچنے میں عافیت ہے. حق چار یار کی حقیقت بتا دیں, اور حق چار یار اصل میں کون کون ہے. حق چار یار وہی ہیں سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی. اور یہ بھی ٹرم بعد میں اہل سنت کے ہاں ایک مشہور ہوگی. ویسے تو یہ 5 خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی. لیکن چونکہ حضرت حسن کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت میں شامل کیا جاتا ہے وہ 6 مہینے, اس لیے حق چار یار کا ایک نعرہ بلند کیا گیا ہے. خلفائے راشدین جو ہیں وہ 4 ہیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے ابو داؤد کی, ترمذی کی, کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی چونکہ حدیث میں حضرت سفینہ نے حسن ابن علی کے جو 6 مہینے ہیں نا وہ 5.5 سال میں شامل کر کے حضرت علی کی خلافت کو 6 سال کہا, تو اس لیے یہ حق چار یار کی ٹرم وہاں سے آ گئی. باقی وہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے کوئی ٹرم نہیں آئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے 5 تن پاک جو ہے یہ ٹرم خود سے ڈیوائز کی گئی ہے. اصل تو موجود ہے, وہ مسلم شریف میں حدیث قصہ جو چادر کے نیچے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ 4 اور لوگوں کو لیا, مولا علی کو, سیدہ فاطمہ کو, حسن و حسین کو علیہم السلام اجمعین, اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا صحیح مسلم میں آتا ہے مباہلے کے موقع پر ان کو ساتھ لیا, تو اس سے 5 تن پاک کا کانسیپٹ ایک ڈیڈکٹ کیا گیا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے. 5 تن پاک آپ انبیاء میں بھی کہہ سکتے ہیں. اولو العزم جو 5 پیغمبر ہیں سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین. اگر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یار کہہ سکتے ہیں؟ جی, آپ اگر محبت میں کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں, کسی کے سامنے نہ کہ اپنی دوستی کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ سے تو ہمارا کوئی پروٹوکول والا رشتہ ہی نہیں ہے. پروٹوکول تو سارے مخلوقات کے ساتھ ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم فرینک نہیں ہو سکتے, اللہ کے ساتھ ہم فرینک بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے ساتھ تو ہمارا فرینکنس کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب اپنے لحاف میں لپٹے ہوتے ہو ہم تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب نبی کے سامنے تو ہم نے ننگے نہیں آنا نا, کپڑے پہن کے آنا ہے, لیکن جب ہم غسل خانے میں ہوتے ہیں ہمارا رب تو ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہنا ضرور کہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کو دھمکی دی گھر جا کر, یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. فاطمہ کا قاتل کون, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. کچھ بات اس میں ہے, باقی جو صفرے لگا کے ایک رزلٹ نکالا گیا وہ غلط ہے, وہ پوری ڈاکٹرن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو ہی دیکھنی پڑے گی. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, بالکل جائز ہے. ہمیں مسئلہ ہے المدد یا رسول اللہ کہنے سے. یا رسول اللہ تو ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, لیکن آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. المدد یا رسول اللہ نہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایھا النبی. تو یا رسول اللہ پر عقیدہ ہے, تفصیلی ویڈیو ہے میری, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں فاسٹ فوڈ کی دکان میں کام کرتا ہوں, وہاں حرام گوشت بھی کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے.
کیا میری کمائی حلال ہوگی؟ میرے بھائی بچ جائیں، آپ کوئی اور جاب دیکھیں. ہم کہاں سے کہہ دیں کہ اس طرح کے معاملے میں آپ کو حلال کا فتویٰ دے دیں؟ فوراً سے پہلے کوئی اور جاب تلاش کریں. کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرنسی کے طور پہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو باقی چیزیں اس کے ساتھ غرر والی دھوکے والی جڑ جاتی ہیں. جس طرح پاکستان میں تو پابندی لگائی ہوئی ہے، ابھی تک تو اجازت نہیں ملی ہے، تو ویسے آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے تو وہ باقی کرنسیوں کی طرح ایک کرنسی ہے. کرنسی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو باقی چیزیں نا جو پیسے لوگوں کے ڈوب جاتے ہیں اور پیچھے گارنٹی والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، کئی ایک چیزیں سامنے آئی ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے میں تو آپ ضرور کریں. کس نے آپ کو منع کیا؟ والدہ سے اختلاف کس حد تک جائز ہے؟ والدہ سے یا والد سے آپ نے اختلاف رائے قرآن و سنت کی روشنی میں جو رکھنا ہے وہ ضرور رکھیں، لیکن چونکہ یہ بگوس سوال ہے نا، جنرل ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے یا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے یا کوئی اور ایشو ہے، تو ہر طرح کے معاملات میں آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو مار پیٹ نہیں سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے. ایون وہ کافر بھی ہو تو معروف طریقے سے قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی سورہ لقمان میں ہے کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ تم شرک کرو تو پھر تم اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ تم نے ایٹیچیوڈ رکھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان کی والدہ مشرکہ تھیں، تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں آتی ہے کبھی کبھار مجھے ملنے، لیکن وہ بت پرست ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو آپ نے دوائی لے کے دینی ہے، باقی سارے معاملات دیکھنے ہیں. فارکس ٹریڈنگ حلال ہے یا نہیں؟ از فارکس ٹریڈنگ حلال؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. صرف ایک جملے میں بات نہیں کر سکتا. جو آپ سپاٹ ٹریڈنگ اس میں کرتے ہیں وہ تو بالکل حلال نہیں ہے. باقی اگر پروڈکٹ حلال ہے، کمپنیاں حلال کام کر رہی ہیں، حلال پروڈکٹ کا کام کر رہی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اب بینکس کے اعتبار سے اگر یہ بات ہوگی تو ظاہر ہم اسے تو جائز نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی آئل کی کمپنی ہے، گولڈ کی کمپنی ہے، تو ظاہر یہ والا کاروبار تو جائز ہوگا، بشرطے کہ اس میں باقی کا باتیں نہ، وہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. 4 خلفاء اور 12 خلفاء کی حدیث میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. 4 خلفاء جو ہیں وہ حدیث خلفاء راشدین والی ہے. 12 خلفاء میں خلفاء راشدین کا ذکر نہیں ہے، 12 خلفاء کا ذکر ہے. اس میں تو راشدین کا ذکر ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی اسے راشدین مانتا ہے تو اس کی آپ دیکھ لیں خود تفصیل جو ہے. حافظ ابن کثیر نے، ابن تیمیہ نے، جن کو وہابی اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے تو خود لکھا ہے کہ اگر یہ راشدین مانے جائیں گے تو کنزیکٹو نہیں ہے، کنزیکٹو 5 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی. اور چھٹے وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور 12ویں جو ہے امام محمد مہدی ہیں، اور بیچ میں وقتاً فوقتاً آئیں گے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے. 12 خلفاء کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک بنو امیہ کے بندر نے امام مہدی کو گالیاں دی تھی، تو اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی امام مہدی سے متعلق 12 احادیث، تو اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو 12 خلفاء سے مراد اگر آپ نے راشدین لینا ہے تو وہ کنزیکٹو نہیں ہے، اور اگر ویسے خلفاء لینے ہیں تو وہ تو اس وقت کاکڑ صاحب جو آپ کے وزیر اعظم ہیں، یہ بھی خلیفہ ہی ہیں حکمران ہونے کے معنوں میں. اور اگر آپ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم حضرت معاویہ کو بھی خلیفہ راشد نہیں مانتے، انہیں مسلمانوں کا حکمران اور ملک، بادشاہ مانتے ہیں، کیونکہ احادیث میں واضح ہے کہ یہ ملوکیت شروع ہو جائے گی. ہاں ویسے آپ نے ایک ٹرم سے ہٹ کے بات کرنی ہے حکمران کے لیے خلیفہ کا لفظ، وہ تو سلطنت عثمانیہ کے بھی جتنے خلیفہ تھے ان کو خلیفہ ہی وہ کہتے تھے، حالانکہ خلیفہ تو نہیں تھے، وہ ملک تھے. فجر نماز میں اگر جماعت چھوٹ جائے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب جب جماعت رہ گئی تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے مسجد میں پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی جماعت چھوٹ گئی ہو تو آپ جماعت قائم کر لیں. لیکن اگر آپ ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں دوسری جماعت بھی نہیں وہ کروانے دیتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گھر میں پڑھ لیں. ہم روزمرہ طور پر بھی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ ضرور جمع کریں. بلا ضرورت بھی جمع ہو سکتی ہیں لیکن اس کی روٹین نہیں بن سکتی، کیونکہ روٹین نبی علیہ السلام کی 5 نمازیں الگ وقت میں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نمازوں کو جمع کرنا آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ڈسکشن کی ہے. خود نہج البلاغہ میں جب مولا علی خلیفہ راشد بنے ہیں، انہوں نے
جو اپنے گورنروں کے نام خطوط لکھے ہیں ان میں 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھے ہوئے ہیں. 3 اوقات نہیں نمازوں کے لکھے ہوئے، 5 لکھے ہیں. البتہ 5 نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھنا، یعنی فجر کو الگ پڑھنا، ظہر اثر کو اکٹھا پڑھنا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا. یہ مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو آج دیکھیں امت کے کافی سارے لوگوں کو اس حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. یورپ اور امریکہ میں جب جاب کے دوران آپ کو وقفہ ہی آدھا گھنٹے کا ملتا ہے تو آپ کو نماز تو جمع کرنی پڑے گی. اس طریقے سے جو بڑی پوسٹوں کے اوپر کام کر رہے ہیں بشرطے کہ باقی کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. یہ نہ ہو کہ چائے کے ٹیبل کے اوپر وہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں اور زور اثر کو جمع کر رہے ہو. پھر تو ہم کہیں گے بھئی تم زور اثر کو جمع کیوں کر رہے ہو، وہاں تو تم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا. تو یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی اس وقت ضرورت ہے. جب ضرورت ہے تو ضرور کریں. اگر روزانہ ضرورت ہے روزانہ کریں، بشرطے کہ اس کی ضرورت کو آپ جسٹیفائی کر سکیں. جس طرح پرائم منسٹر، آرمی چیف، ان کا جتنا ٹف روٹین والا معاملہ ہوتا ہے، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ذرا ٹائم آگے پیچھے ان کے لیے اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، تو وہ روزانہ بھی جمع کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام مسلمان جو فضول ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے اور وہ کہ جی میں روزانہ نمازیں جمع کروں گا، تو وہ تو غلط کر رہا ہے. روزانہ صرف ایک صورت میں نماز جمع ہو سکتی ہے کہ آپ جمع سوری کریں، اس کے اوپر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے 2:55 پہ آج کل عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو آپ 2:40 کے اوپر زہر کی نماز پڑھ لیں، یا 2:45 پہ زہر کی نماز پڑھیں. سلام پھیرتے پھیرتے 2:55 ہو جائیں گے، تو 2:55 پہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ نے نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے. زہر کی نماز زہر کے وقت میں پڑھی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت. صرف یہ ہوا ہے کہ زہر آخری وقت میں پڑھی اور عصر اول وقت میں. لیکن یہ جو نمازوں کو جمع کرنا ہے، یہ حنفیوں کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز آپ نے وقت کے اندر پڑھ لی ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ٹیلر میڈ مسجدیں بنانی پڑیں گی جہاں یہ کام کروایا جائے، ورنہ جماعت تو آپ کی رہ جائے گی. جماعت تو الگ سے واجب ہے. تو اس لیے جہاں ضرورت پڑے صرف وہی جمع کریں. جماعت کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت دوبارہ پڑھنی لازمی ہوگی؟ نہیں جی، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، امت کی اکثریت کا اسی کے اوپر اتفاق ہے. صرف امام بخاری کا تفرد ہے اس معاملے میں، اور باقی سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. ہم بھی اسی کے قائل ہیں. میں نے جو اپنے 10 رجوع ریکارڈ کرائے ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی ریکارڈ کروا دیا. اب جو رکوع میں آ کے ملا ہے اس کے لیے اس رکعت کی سورہ فاتحہ کی ایگزیمپشن ہو گئی ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے. لیکن جان بوجھ کے یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کرتے رہے کہ وہاں رکوع میں جائے تو پھر میں ملوں، جیسا تراویح کی نماز میں ہوتا ہے. وہ تو آپ نماز کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا. اگر امام سپیڈ سے نماز پڑھے تو ہم صرف تکبیر ہی پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں، تکبیر تو صرف نہیں پڑھی جائے گی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 دفعہ تو آپ نے پڑھنا ہے. اگر یہ 3 دفعہ تسبیحات وہ نہیں پڑھتا اور آپ بھی نہیں پڑھتے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی. ظاہر ہے کوئی اور امام تلاش کریں، آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. اگر 4 رکعات والی نماز میں تشہد میں درود یہ دعائیں پڑھ لیں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ نہیں ہوگا. سجدہ صاحب کا طریقہ تفصیلی ویڈیو ہے میری، 5 طریقے سجدہ صاحب کے. سجدہ صاحب کے مسائل میں نے سارے وہ 35 منٹ میں بتا دیے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سنت ہے. صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے وطر کی نماز پڑھی اور 9 رکعت پڑھی. اس میں 8ویں رکعت میں بھی تشہد کیا اور 9ویں میں بھی. اور 8ویں کے تشہد میں آپ علیہ السلام نے دروشی بھی پڑھا، دعائیں بھی مانگی، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے 9ویں رکعت کے لیے. پھر 9ویں رکعت میں بھی دوبارہ تشہد بیٹھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آخری تشہد سے پہلے بھی جو تشہد ہے اس میں بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ عمومی عمل یہی ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا درود ضرور پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ درود شریف بھی پڑھا جائے. ہم تو درود شریف پڑھ کے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح فرض کی 3 اور 4 رکعت میں بھی صورت ملا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ظہر اثر کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 رکعتیں 15 آیات کے برابر. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام صورت ملاتے تھے.
سنن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر میں نبی اسلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. صرف فاتحہ نہیں پڑھنی زور اثر میں امام کے پیچھے، سورت بھی ملانی ہے. یہ بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. حنفیوں کو تو کہتے ہیں کہ حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے، دکانوں کا حساب کرتے ہیں. آپ بھی فاتحہ پڑھ کے دکانوں کا حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک امام رکوع میں نہ جائے آپ نے قرآن پڑھتے رہنا ہے جتنا آپ کو قرآن یاد ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے پیچھے زور اور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. اچھا، جابر بن عبداللہ کا قول ہے جامعہ ترمذی میں، الموطا امام مالک میں، وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. یہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث فاتحہ خلف الامام میں حنفیوں سے کئی دفعہ مناظرے آ چکے ہیں. ادھر آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ حدیث تو صحیح ہے. جابر بن عبداللہ کا قول ہے، حدیث موقوف تو بنتی ہے، اور اس کو خود امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. تو حنفی جو ہے نا وہ لا کے ہمیشہ نہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں نہ ترمذی اور الموطا امام مالک سے نہ یہ حدیث لا کے رکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. اب آپ جب بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، جب آپ امام کے پیچھے ہیں پھر یہ نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ جابر بن عبداللہ کا قول ترمذی میں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جب تم امام کے پیچھے ہو. تو بخاری مسلم میں تو صرف اتنا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جابر بن عبداللہ نے اس میں کیا ایڈ کر دیا؟ مگر جب تم امام کے پیچھے ہو، تو پھر یہ حکم اٹھ جائے گا. اب اہل حدیث کی تو یہاں ہو جاتی ہے چھٹی، فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اگلے پھر حنفی پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہے جابر بن عبداللہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. وہ تو یہ بتا رہے ہیں ہماری نہیں چھٹی ہوتی. ہماری چھٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آلریڈی اسی مسئلے کو مانتے ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی قرات سن لینا کافی ہے، لیکن یہ حکم صرف 6 رکعتوں کے لیے ہے. 11 رکعتوں کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. 6 رکعتیں کون سی؟ فجر کی 2، عشاء کی 2 پہلے والی 4 ہو گئی، اور مغرب کی پہلے والی 2 6. ان میں تو آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کا پڑھنا کافی ہے، آپ اس کو سن لیں. لیکن جو باقی 11 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 کی 4، عصر کی 4 کی 4، عشاء کی آخری 2، مغرب کی آخری 1، وہ ہے سرن، ان کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوگی. تو یہ کہتے ہیں جی ان کے لیے کیوں نہیں اپلائی ہوگی جب جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. دیکھو تم نے بخاری مسلم کی حدیث میں ایکسیپشن نکال لی نا. بخاری میں تو اتنی حدیث تھی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تم نے کہا ترمذی میں آگے الفاظ ہے جب تم امام کے پیچھے ہو، تو پھر ایکسیپشن ہے. کس نے کہا؟ جابر بن عبداللہ نے. تو آؤ جابر بن عبداللہ سے ہی پوچھو، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے زور اثر کی نماز میں سرن رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملایا کرتے تھے. وہی جابر بن عبداللہ جن کی حنفی روایت پیش کرتے ہیں ترمذی سے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جب تم امام کے پیچھے ہو، اور وہی جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہو سے مراد کیا ہے؟ ان رکعتوں میں جب امام اونچی تلاوت کر رہا ہو. جب وہ آہستہ پڑھ رہے تو وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، بس ختم. حنفیت ٹھوس. جو یہ دلیل لے کے آتے تھے وہ بھی ان کے گھاٹے خود فٹ ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. جس طرح وہ کہتے تھے نا جی وہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. ہم کہتے ہیں بالکل، زور اثر میں تو قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھا جا رہا. اب کیوں دکانوں کا حساب کر رہے ہو؟ ختم. یہاں پہ بھی دیکھ لیں. تو یہ میں نے ساری باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. ویسے اس میں میرا جو نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک ریفرنس میں نے لگایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں کسی نے سوال کیا کہ جی ترمذی میں واضح حدیث موجود ہے
کہ جب آپ امام کے پیچھے میں فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، تو علی بھائی کو کہیں کہ اس حدیث کا جواب دیں، اور بھائی علی بھائی کے بھی لیکچر سن لیا کرو، دوسرے بھائیوں نے چھوڑ کے علی بھائی تے نہ چڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، انہاں دے مرے ہوئے بزرگ، انہاں دے زندہ بزرگ، قیامت تک جتنے انہاں دے بزرگ جمنے نے، جو انہوں نے دھوکے دینے ہیں نا، میں نے پہلے ہی ان کے جواب ریکارڈ کروا دیے، کیونکہ کوئی بھی بابا آئے گا نا وہ کتابوں میں سے ہی والا پیش کرے گا نا، اپنی کتاب تو نہیں لکھے گا نا، وہ یہی کہے گا نا کہ جی ساڈی بھی ایک ہے روایت ترمذی وچ، تو ترمذی جی صاحب نے تو پڑھی ہوئی ہے نا، تو جواب ہی ریکارڈ کرایا ہوا ہے کہ کیا ہے اس میں۔ تو جہرن نمازوں کا الگ حکم ہے، سرن کا الگ ہے، یہی وہ موقف ہے جو امام مالک کا ہے۔ تو ایک ایک چیز کا جواب نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہم نے 2 نمبری تو نہیں کرنی، میں نے تو رجوع ریکارڈ کروایا ہے۔ تو امام مالک کا فتویٰ یہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہی موقف تھا، جہرن اور سرن والا۔ امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن اہل حدیث امام بخاری کے موقف کو لے کے چل رہے ہیں جو ذرا سختی کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح امام کے پیچھے فاتحہ مانتے ہیں نا، وہ والا کام یہ کر کوئی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں سختوں میں پڑھی جائے گی، وہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم فاتحہ اپنے مقتدیوں کو پڑھنے میں نہیں دیتے، پلس ہم فاتحہ کے لیے سکتہ بھی کرتے ہیں۔ فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے کچھ رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے، صرف غمی خوشی میں شریک ہونا کافی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، سارے رشتہ داروں کے ساتھ یہی کچھ کیا کریں۔ آج کا دور تو ہے کہ بھائی یہی سب سے اچھا ایٹیچیوڈ ہے۔ شادی کرنے کی نیت سے لڑکی کو مختلف مواقع پر دیکھنا، مختلف مواقع پر دیکھنا کیا گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ شادی جو کرنے سے پہلے جو یہ پسند والا معاملہ ہے نا، یہ آخری ایک سمجھ لیں کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ پہلے آپ باقی کام کر لیں، یعنی مثلاً آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ تعلیم اتنی ہو، خاندان یہ ہو، یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائے نا، اور صرف ایک چیز باقی رہ جائے جو دیکھنے والی ہے، اور وہ دیکھنے والے کا بھی تعلق جو ہے نا وہ شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے، بعد میں کچھ لینا دینا نہیں چیزوں کا ہوتا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں سال بعد تو بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اگر آپ کو کوئی زیادہ یہ اس طرح ہے نا، کوئی خناس دماغ میں آیا ہوا کہ کوئی زیادہ مسئلہ ہے، تو باقی سارے مسئلے پہلے ایڈریس کریں، اس کے بعد دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہیں اور بعد میں کہیں نہیں جی اس کی تو تعلیم کم ہے، اس کی تو برادری ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جو یہ باقی چیزیں نا ان کو کنفرم کر لیں، اور جب صرف اس کے اوپر ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ آخری کام یہ بھی کر لیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہے۔ 3 بڑے بڑے ذکر ہیں۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ اب کچھ دن پہلے ہماری قرآن کلاس بھی ریکارڈ ہوئی ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، اس میں 50 منٹ اس آیت کے اوپر بولوں، تو اس میں سب سے بڑا ذکر قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس الذکر یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ دوسرا بڑا ذکر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اور تیسرا تو ذکر ایسا ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام کے اذکار دعائیں یہ سب کچھ جتنے بھی نفلی اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد اذکار، صبح و شام کے اذکار، یہ سب کے سب دعائیں اذکار یہ وہ ہیں جو نفلی اذکار میں آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد دلانے والی چیز ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، قرآن بھی یاد دہانی ہے، تذکیر کروانے والی ہے، نصیحت والی ہے۔ تو اللہ کی یاد دلانے والی ساری چیزیں، تمام نیک اعمال وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے جو حملے کیے، کیا وہ نبی اسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے تھے؟ ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہاں حملے بھی کیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نہیں بھیجے تھے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اور مودودی صاحب جو مسنگ لنک ہے نا،
اس کو نہیں نہ پکڑ رہے جو ہم نے پکڑا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ امن قائم کرنے کے بعد دوسرے ملکوں میں امن کو قائم کریں، لیکن جن لوگوں نے خود مسلمانوں پہ ظلم کیا وہ اگر کافروں کے ملکوں سے ملک چھینیں گے، اس جہاد اور قتال کو ہم صحیح نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے، وہ ایک غلو والا معاملہ ہے۔ تو جو مسلمان اپنی رعایا پہ ظلم کرتے رہے ان کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے سارا جہاد اور قتال کر رہے ہیں، نہیں۔ ایک یہ مسنگ لنک ہے جو خلافت کی تنظیموں سے اوور لک ہوتا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا لنک ہے وہ یہ ہے کہ اب تو فرقوں کی خلافت قائم ہوگی۔ اگر آپ پاکستان میں خلافت قائم کریں گے تو وہ بریلویوں کی خلافت ہی آئے گی۔ کچھ لوگ بارات اور ولیمہ کا فنکشن اکٹھا کر لیتے ہیں، تو کیا رخصتی سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ خلاف سنت ہے جی، سنت جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہی ولیمہ ہے۔ لوگ کر رہے ہیں تو وہ خود جواب دیں، ہم تو آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، کیا جنت میں جانے کے لیے مسلم ہونا ضروری نہیں؟ جی مسلم ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 62 میں آیا ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے یا سابی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہودی کون ہوتا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، پیغمبر تو نکلے نہیں بیچ میں سے۔ نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیسس کرائسٹ کو بھی مانتا ہے۔ جی اپنے اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے سب کے سب جنتی ہیں۔ ہاں جب نیکسٹ پیغمبر آتا ہے اور پرانے پیغمبر کے ماننے والے وہ نیکسٹ پیغمبر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہودی، نصرانی، سابی یا مسلم نہیں رہتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہودی کیا مسلمان نہیں تھے؟ پیغمبر یہودی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ یہودی ہے، نسلاً یہودی ہے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، یہودی النسل ہے۔ ان کے ساتھی جو حواری ہیں، ان کے ماننے والے کرسچنز کہہ لے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جیوز یا یہودی، اپنے اپنے زمانے میں وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ یہودی تو اس دن کافر ہوئے جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا ہے، اس سے پہلے سارے رضی اللہ عنہ اور سارے رحمت اللہ علیہ تھے۔ عیسائی بھی اسی دن کافر ہوئے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف غلط عقیدہ منسوب کیا ہے یا محمد رسول اللہ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ کلپ دیکھ لیں۔ کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ عیسائی سے مراد کرسچنز، میں کہہ رہا ہوں عیسائی نہیں، کرسچنز، تو وہ میری ویڈیو کھل جائے گی۔ آپ دوسرے مذاہب کو پڑھ کر اسلام سے کمپیئر کر کے غیر مسلم کو دعوت دینا کب شروع کریں گے؟ میں تو شروع کیا، مکمل بھی کر چکا ہوں، درجنوں ویڈیوز ہیں میری۔ آپ کو اگر چسکا ملتا ہے دوسری ویڈیوز میں اور آپ نے سمجھا ہم نے وہ نہیں ریکارڈ کروائی بھی، بھائی قرآن کی تفسیر بھی میں نے ریکارڈ کروائی ہے، اور جب قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوگی تو دنیا کا کوئی ٹاپک نہیں بچا، اسی لیے میں نے تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کرائی ہے، دوسری کے بھی 171 لیکچر ہو چکے ہیں۔ اور ہدایہ وکٹری چینل پہ چلے جائیں، باقی لوگ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں نا ایتھیزم پھیل رہا ہے اور اس پہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے ٹاپکس میں کر چکا ہوں الحمدللہ۔ دوران عمرہ اگر بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے، کیا اس پہ دم ہوگا؟ دم لیول کی اگر غلطی ہے تو دم ہوگا، چھوٹی موٹی غلطی پہ دم نہیں ہے۔ آپ نے غلطی نہیں لکھی، غلطی اگر بڑی ہے تو اس پہ تو دم ہوگا، چاہے بھولے سے بھی ہوئی۔ مثلا کسی نے بال منڈوانے تھے اور نہیں منڈوائے، بھول گیا، تو اب جب تک وہ بال نہیں منڈوائے گا وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا، اگرچہ وہ احرام اتار بھی دے، پاکستان بھی آ جائے اور یہ بھول کے ہوا ہے، اس کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ اب اس کو دم دینا پڑے گا۔ حج کی ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ جو 3 کام ہے نا، رمی کرنا، قربانی کرنا
اور سر مونڈنا اور اس کے بعد احرام کھولنا، اس میں تقدیم اور تاخیر ہو گئی تھی اسی پریمیسز کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے کہا لا حرج لا حرج لا حرج. وہ 3 کام ترتیب سے آگے پیچھے ہو جائیں تو لا حرج والی بات ہے، بھول چوک کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن ایک بندہ بال ہی نہیں کٹواتا اور کہتا نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، تو ابھرے کے مسائل سیکھ کے جانے تھے نا. البتہ کوئی شخص داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا تھا، 2-3 بال ہاتھ میں آگے، تو اب یہ ایک چھوٹی غلطی ہے، اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا. ہاں کوئی شیو کر دے، ناخن کاٹ لے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. چہرے پہ بائی چانس وہ رات کو سویا ہوا چادر لے لی اوپر ٹھنڈ کی وجہ سے، سردیوں میں بھی جا جاتا ہے. ہم جب گئے تھے اس وقت دسمبر میں تھا، ہم نے وہ گرم والی چادریں لی ہوئی تھی میرا میں بھی مزدلفہ میں بھی. اب وہ غلطی سے بعض اوقات چادر چہرے پہ بھی لوگ کر لیتے تھے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، پھر دوسرا اسے یاد کراتا تھا نیچے کر لے. تو یہ اب چھوٹے لیول کی غلطی ہے، ان کے اوپر گرفت نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں پر ختم پڑنا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ساتھ تھوک بھی ڈالنا ہے آپ نے، اس میں نبی علیہ السلام نے تھوک مبارک بھی ڈالا تھا، سب کے سامنے تھوک ڈالنا ہے. کیا پرانی امتوں کے بزرگ موڑ سے دکھا سکتے تھے؟ ہماری امت کے لیے بند ہے. نہیں دکھانے والا تو کسی نے بھی نہیں دکھایا. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ظاہر کر دے. یہ تخت بلقیس کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میں نے آج کے بزرگوں کو بانجھ کر دیا کہ وہ تخت بلقیس نہیں لا سک رہے. میں بزرگ مارے نے تھوڑے جو کہتے ہیں جی لا سکتے، لے آؤ نا یار، میں روکیا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں جی وہ جا، تو میری وجہ سے آپ حماس کے ساتھ نہیں مل رہے، جائیں. میں تو کہتا ہوں جائیں، آپ ساروں کو اکٹھا کر کے لے کے جائیں، جتنے یہ جو بولتے ہیں نا ساروں کو ساتھ لے کے جائیں. ہم نے منع کیا ہے سارے بزرگوں کو ساتھ لے جائیں، نگاہ مار کے جو اسرائیل کے فوجیوں کو جلا کے راکھ کر دیں. میں نے منع کیا یار، لے کے جاؤ ان کو. بابا جانی کو یاد سے لے کے جانا، غوث وقت ہے نا. میں ایتھیسٹ کو قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل کیا دوں؟ نہیں، قرآن و سنت کی دلیل آپ کو کس نے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی دلیل آپ نے کافر کو بھی نہیں دینی. کافر کو آپ نے اللہ کا تعارف کروانا ہے، اس کے بعد قرآن و سنت آتا ہے. اور اللہ کا تعارف کروانے کے لیے جو چیزیں سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اسٹیبلش ہو چکی ہیں، جن میں سے کافی ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وہ قرآن کے ریفرنس سے تو ان کو نہ بیان کریں. فی الوقت تو آپ نے دعوت دینی ہے، اس کے لیے میری ایک ہی ویڈیو کافی ہے، فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر. یہ ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام. یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، کافی ساری ویڈیو ہے. ہدایہ وکٹری چینل پورا اسی کے اوپر ہی بھرا ہوا ہے. لے جی آپ کا پورا چھدا میں نے ختم کر دیا الحمدللہ. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے یہاں آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو
ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، افغانستان کے، شام کے، عراق کے، یمن کے، جہاں کے بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی تمام کی دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔